बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली शेर और आप मेरा सोशल मीडिया देख रहे हैं। इस वक्त वज़ीर आज़म हाउस के बाहर मौजूद हूं और यहां पे एक इम्पॉर्टेंट मुलाकात हो रही है और वो मुलाकात है मौलाना फजलुर रहमान की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से। इस मुलाकात में आज़म नज़ीर तारड़, राना सनाउल्लाह, कामरान मुर्तज़ा, मौलाना असद महमूद, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, ये सब मौजूद हैं और वजह है मदारस रजिस्ट्रेशन बिल। मदारस रजिस्ट्रेशन बिल पे हुकूमत मौलाना की मानेगी या मौलाना हुकूमत की मानेंगे। मौलाना का मौक़िफ़ है कि जो बिल मंजूर हो चुका है सेनेट और असम्बली से, उसके ऊपर दस्तखत किए जाएँ। अगर उसमें कोई कमी कुताही है, अगर उसे FATF, GSP प्लस, सालमी पाबंदियों वगैरह वगैरह के तनाज़र में कुछ बेहतरी करनी है तो आईन व कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए इस बिल को मत रोका जाए, इसको बिल बनने दिया जाए, इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाए। अगर कोई कमी कुताही है तो एक दूसरे को कायल करके नया बिल लाया जाए और इस बिल में तरमीम कर ली जाए। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि अगर हम ये बिल ले आए तो आलमी पाबंदियाँ आ सकती हैं, FATF के रेटिंग पाकिस्तान की कम हो सकती है। ये सारे मसाइल जो आलमी तनाज़र में हैं वो पेश किए गए हैं। 8 एतराज़ात जो सदर ममलकत की तरफ से हैं वो पेश किए गए हैं। इस पर हुकूमत मौलाना की मानेगी या मौलाना हुकूमत की मानेंगे या दोनों दरमियानी रास्ता निकालेंगे। इसके ऊपर जो डेवलपमेंट आएगी वो आपके साथ शेयर करेंगे। यहाँ मेरे बड़े ही प्यारे भाई, दोस्त, कुलीग, रिपोर्टर्स, हम पार्लियामेंट इकट्ठे कवर करते हैं, बहुत से इश्यूज़ उनके ऊपर। आज की एक ख़ास बात थी, ख़ास बात यह थी कि स्पीकर अयाज सादक की सरबराही में 2 रोज़ा स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस हो रही थी। उस स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस का आज निचोड़ नटचल जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूरत में निकला है। वो ठंडा ठंडा, मीठा मीठा और अच्छी अच्छी बातें सब ठीक है, ये तो होता ही रहता है, लेकिन रिपोर्टर का काम होता है उन क्रिटिकल सवालों और चीज़ों को पकड़ना कि जो हज़म नहीं होती हुक्मरान तबके को, कोई भी हो। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे प्यारे शहजादे वकास साहब। आज आपको बतौर रिपोर्टर कौन से सवाल ऐसे लगे कि जिसमें जवाब कोई नहीं था, आयशाएँ थी स्पीकर की तरफ से या यूसुफ रज़ा गिलानी की तरफ से? देखिए अली शेर साहब, सबसे पहले तो अगर बात कीजिए अगर पार्लियामेंट्री हिस्ट्री की, तो 10 साल बाद ये स्पीकर कॉन्फ्रेंस होने जा रही थी। लेकिन ये जो स्पीकर कॉन्फ्रेंस है, एक हद तक जो पॉलिसी फ्रेमवर्क की बात तो हम कर सकते हैं कि उसके हद तक जो है वो काफ़ी मुफीद थी, लेकिन सियासी अमूर की बात करें तो गुफ्तम नशिस्तम बर्खास्तम जो है वही लगी। और आज जो मेन करक्स था वो आज हमें जो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखने को मिला, जिसमें ख़ास तौर के ऊपर जब मुज़ाकरात के हवाले से जो बात हुई, जब पार्लियामेंट के अंदर लोगों को जो अरकान असम्बली हैं उनकी गिरफ्तारी के हवाले से जो बात हुई, तो जितने भी जो वहाँ पर जो सियासी लीडरशिप जिन्हें कहा जा सकता है कि वो सफ़े अव्वल के खिलाड़ी हैं तमाम सियासी जमातों के, वो वहाँ पर मौजूद थे, वो काफ़ी बेबस दिखाई दिए। स्पीकर कौमी असम्बली चूँकि वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को चेयर भी कर रहे थे, उनकी सरबराही में भी इजलास हुआ, तो जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि पार्लियामेंट के अंदर से ही लोगों को गिरफ़्तार किया गया लेकिन उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई जो वो देखने में नहीं मिली, उसका भी जो वो मुनासिब जवाब वो नहीं दे सके। इसके साथ साथ स्पीकर कौमी असम्बली से ये सवाल भी किया गया कि जो अरकान असम्बली हैं उनको गिरफ़्तार किया जाता है और उनके स्टे ऑर्डर जो उनको वो जारी नहीं किए जाते, प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी नहीं किए जाते, तो स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से बड़ा एक दिलचस्प जो है वो जवाब उनकी जानिब से देखने को मिला कि वो सिर्फ हमें बताते हैं, हमसे इजाज़त नहीं लेते, कि वो सिर्फ हमें बता देते हैं कि हमने फलां अरकान असम्बली को प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी करने के लिए ये किसी से इजाज़त लेते हैं और ये जो है वो बिल्कुल आप जो सही कह रहे होंगे। इसके साथ साथ तीसरी जो चीज़ थी वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की थी कि इतना बड़ा फोरम है, उसके ऊपर जो एसोसिएशंस बनाने की बात भी की जा रही है, लेकिन वो स्पीकर एसोसिएशन बनाने की बात कर रहे हैं जिनकी अपनी असम्बली पिछले 9 महीने के दौरान जो वो मुकम्मल नहीं हो सकी, मखसूस नशिस्तों का फैसला नहीं हो सका, और ख़ास तौर पर जो कमेटीज़ हैं, जो सबसे बड़ी कमेटी सेनेट ऑफ पाकिस्तान मुकम्मल नहीं हो सका, सेनेट ऑफ पाकिस्तान मुकम्मल नहीं हो सका, और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो सबसे बड़ी कमेटी होती है उसको अभी तक फाल नहीं किया जा सका। जब मुतवातर के साथ ये सवालात उनके सामने रखे गए तो उन्होंने ये अपने जो स्पेशल सेक्रेटरी है उनको कहा कि अगले हफ्ते जो है वो इजलास बुलाकर, और ये बार बार वो कह चुके हैं, बार बार ये बात कह चुके हैं, साले ईब के मार के दे, साहब के ईब के बार जो वो मार के दे। ये सारी सिचुएशन जो वो 2 दिन के इजलास में हमें देखने को मिली। कमेटियाँ वगैरह तो बनाई गई, लेकिन वो कमेटियाँ अपनी जगह के ऊपर, एसोसिएशन अपनी जगह के ऊपर है, सेक्रेटरीज़ की एसोसिएशन जो है अपनी जगह के ऊपर है, लेकिन सियासी सतह के ऊपर अगर ये बात कीजिए, जो ये अखज़ की जा रही है कि एक बड़ी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, बड़े जो पाकिस्तान के सबसे बड़े कानून साज अदारे पार्लियामेंट में, तमाम जो लेजिस्लेटिव असम्बलियाँ हैं जो कानून साजी करती हैं बेसिक अवाम के लिए, लेकिन आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में अवाम के लिए जो है कोई उम्मीद जो हमें नज़र नहीं है। बिल्कुल ठीक, साकिब सईद हमारे साथ मौजूद है, बहुत ही मेहनती, एनर्जेटिक और स्पॉट पे मौजूद होने वाले
آپ کو کیا لگا آج کی اس پریس کانفرنس میں؟ آپ کو کون سی چیزوں نے کرنٹ لگایا بطور رپورٹر؟ سر 2-3 بڑے اچھے سوالات ہمارے صحافی دوستوں نے کیے، تو اس میں ایک سوال جو تھا وہ ہمارے صحافی دوست ہیں، انہوں نے پوچھا کہ یہاں پہ جو برقع پوش آئے تو ان کے خلاف کیا کارروائی ہوئی. اس پر اسپیکر نے ایک جملہ برقع پوش یا نقاب پوش؟ نقاب پوش، سوری، کیونکہ برقع تو پہنا کے لے گئے تھے، برقع تو نقاب پوش. انہوں نے کہا کہ نقاب پوش لوگ آئے تو انہوں نے مطلب اس کے خلاف، ان لوگوں کے خلاف کیا کارروائی ہوئی، جس پر اسپیکر نے بڑا معنی خیز جملہ، انہوں نے کہا کہ میں وہ بدقسمت اسپیکر ہوں جو پچھلی دفعہ بھی جب میں اسپیکر تھا تو اس قسم کا ایک واقعہ آیا تھا، میرے سامنے ہوا تھا، لیکن اس کا کوئی وہ نہیں ہوا، مطلب نتیجہ منطقی انجام کوئی نہیں ہوا. اب دوبارہ جب میں اسپیکر ہوں تو یہاں پہ لوگ آئے اور ہمارے ایم این ایز کو لے کے یعنی یہ بدقسمتی صرف آپ ہی کا گھر دیکھتی ہے. ہاں، اس نے یہ بدقسمتی کا لفظ یوز کیا. دوسرا اس نے، لیکن آخر میں اس نے کہا کہ اگلے اجلاس میں ہم اب یہ دیکھ رہے ہیں، اس نے یہ ظاہر نہیں کیا کہ کس چیز کا اجلاس کی، قومی اسمبلی کے اجلاس کی بات کر رہے ہیں یا کوئی اور اجلاس کا وہ ذکر کر رہے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے ہم سخت ترین کارروائی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور اگلے اجلاس میں آپ کو ایسے لوگوں کو سزا دینے کے لیے انہوں نے کہا آپ سب مل کے کہ کسی صوبائی اسمبلی میں ایسا نہ ہو اور ہم سے ایک قانون سازی کریں گے، ایک سزا دینے کا قانون بنائیں گے. اچھا فرض کریں سزا کا قانون کاغذ میں لکھ بھی دیا جاتا ہے، لکھا ہوا تو اسپیکر سے اجازت لینے اور اطلاع دینے اور پروڈکشن آرڈر جاری کرنے، یہ بھی لکھا ہوا قانون میں تو موجود ہے، آرٹیکل 6 بھی موجود ہے. لیکن یہ سب کچھ قانون میں لکھ بھی دیا جائے تو اگر انہوں نے آنکھیں بند کر لی، جس طرح صادق سجلانی کے وقت میں کیمروں پہ آنکھیں بند کر لی تھی ووٹنگ والی پکڑی جانے پہ، جیسے ابھی انہوں نے جب یہ پکڑے گا ارکان تو پھر آنکھیں بند کر لیجیے. اگر کاغذ میں لکھا ہوا بھی ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ کہیں گے پتہ نہیں کون تھے نقاب پوش، ان کا پتہ تو چلے نا، اس کا نام ثاقب تھا، اس کا نام وکاس تھا، اس کا نام علی شیر تھا، ہم کس کے خلاف کارروائی کریں؟ ایسا ہی ہے. جب تک پارلیمنٹ اپنے پاؤں پہ کڑی نہیں ہوگی، اپنے جو مطلب اپنے مسلز نہیں دکھائے گی غیر جمہوری طاقتوں کو، تب تک پارلیمنٹ کے، میرا خیال ہے کہ پارلیمنٹ کے مسلز ہیں لیکن وہ ختم ہو چکے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ روتے ہوئے ارکان نظر نہیں آتے، آپ کہتے ہیں مسلز. سر دیکھیے پاور تو ان کے پاس ہے، وہ استعمال نہیں کرے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن پارلیمنٹ جتنی طاقت جو ہے میرا نہیں خیال کہ کسی بھی ادارے کے پاس یا کسی انفرادی شخصیت کے پاس ہونی چاہیے اور نہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اسپیکر سے ایک اور سوال کیا گیا مذاکرات کے حوالے سے، تو اسپیکر نے کہا کہ میں اس کی سہولت کاری کر سکتا ہوں اور جس کے لیے پی ٹی آئی بھی آ سکتی ہے، حکومت بھی آ سکتی ہے، لیکن میرے اس میں ڈومین میں یہ ہے کہ ہم منت سماجت جو ہے وہ کریں گے. نہیں اگر وہ ٹی وی پہ بات کی، اس نے کہا ابھی تو وہ ٹی وی پہ کمیٹی لے کے پھر رہے ہیں، میرے پاس آئیں گے تو پھر کی بات. ہاں یہی بات انہوں نے کی، لیکن اب مجھے کوئی عملاً اس میں کوئی چیز جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی. باقی جو اصولی طور پر جو یہ کانفرنس تھی میرا خیال ہے کہ وہ ٹھیک ہے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ ہم یہ ممکن بنائیں گے، یقینی بنائیں گے کہ جو باتیں یہاں پہ ہوئیں، جیسے کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا انہوں نے کہا کہ جیسے کہ یہاں پہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے، اسی طرح صوبائی لیول پہ بھی پبلک اکاؤنٹس کمیٹیاں ہیں، تو ان کا آپس میں ایک وہ بنائیں گے، کنسنسس کریں گے تاکہ ایک اچھے طریقے سے آگے لے کے. چلو یار ثاقب چھوڑے، پتہ بات کیا ہے، سچی بات یہ ہے کہ یہ ہم اپنے جاننے والوں کو نا کچھ وہ چیزیں بتانا چاہتے ہوتے ہیں جو میڈیا میں عام طور پہ رپورٹ نہیں ہوتی ہیں، اور ہم رپورٹر ہیں، بین ستو جاتے ہوئے بات اس نے ایسا کیوں کیا یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں جو عام طور پہ میڈیا کے پاس ٹائم نہیں ہوتا. جتنی ایک پارلیمنٹ آزاد ہے، میں بھی 2002 سے اسمبلی کور کر رہا ہوں، مجھے پتہ ہے اچھی طرح سے یہ روتے ہوئے بھی جو ہے نا وہ وضو کر کے ایکسٹینشنوں کو ووٹ دیتے ہیں. ایسا ہی ہے، تو بس یہ ایسے ہی اوپر سے حکم آنا ہوتا ہے. یہ خود امریت کا شکار ہے، اپنی پارٹیوں کی امریت سے، امیر کے نام پہ عمارت چلتی ہے. تو یہ ساتھ ایک ہمارے عظما بھی ہے، عدالت عظما. جی بالکل. ہاں وہ یار آج عدالت عظما میں کیا ہوا دیکھیں ابھی آپ فیضان ہمارے بہت اچھے رپورٹر ہیں، فیضان ہم ٹی وی سے ہیں. آپ ابھی بات کر رہے تھے کہ پارلیمنٹ کے اختیارات، پارلیمنٹ کی طاقت، مسلز. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آج مسلز کیسے سامنے آئے، پارلیمنٹ اور وزیر اعظم کے مسلز کیسے سامنے آئے، جو ہمارے وزرائے اعظم بلکہ گزرے ہیں، اور یہ پورا نظام جو ہے اس کے مسلز کی بات کرتے ہیں. ایک سماعت ہو رہی تھی آج، ایک ملزم ہے 2017 سے اس میں وہ ضمانت پہ اور مفرور ہے، اس کا کیس آیا، اور جب 3 رکنی بینچ کے سامنے آیا جس میں مندوخیل صاحب 2017 سے ایک ملزم مفرور ہے اور اس کا کیس نہیں لگا، کچھ پتہ نہیں، اور 2017 سے ایک بندے کا کیس لگا ہوا تو وہ عمر قید کاٹ کے چلا گیا تو پھر اس کا کیس لگا. دیکھیں اندازہ. اچھا اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ کیس آیا، 3 رکنی بینچ سماعت کر رہا تھا مندوخیل صاحب کی سربراہی میں، جسٹس اطہر من اللہ اور ملک شہزاد صاحب اس میں موجود تھے. تو جسٹس اطہر من اللہ نے شروع کی یہاں سے بات. انہوں نے کہا پہلے تو یہ جو 2017 سے لے کر ابھی تک بندہ مفرور ہے تو ہماری ریاست کیا کر رہی ہے، ریاستی ادارے کیا کر رہے ہیں، کیا وہ صرف یہی کام ہے ان کا کہ وہ حکومت گراتے ہیں اور بناتے ہیں؟ ٹھیک ہے.
اور وہ یہ کس نے کہا؟ یہ جسٹس اطہر من اللہ نے. اچھا. اور ان کے ساتھ یہ بھی ریمارکس تھے کہ ہماری ریاستی ادارے جو ہیں وہ تو یعنی کہ جو اوپوننٹس ہیں ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, سیاسی اوپوننٹس کے. ٹھیک ہے, یہ بھی انہوں نے ریمارکس دیے, جس کے اوپر پہ مندوخیل صاحب نے انٹری ڈالی. جسٹس جمال مندوخیل صاحب, جی جمال بینچ کے جو ممبر ہیں, جی وہ والے. ہاں جی, اور جس طرح اچھا, ہے اچھا, جو بھی ہے آپ کو ٹھیک سب پتہ ہے. اور مجھے کیا پتا ہے یار, ایسی خام مجھے دیکھیں آپ بڑے باخبر ظاہر صحافی ہے ہیں یار ہمارے مجھے. شہر کے, اور آپ کو سب پتہ ہے, اور آپ ان خبروں پہ بھی نظر رکھتے ہیں جن کا عام لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا. تو اس میں جسٹس مندوخیل صاحب نے پھر, اور شاکنگ بھی ہے یہ کہ ان کی جانب سے ایسے ریمارکس دیے گئے کہ دیکھیں جی ریاستی اداروں نے اگر کچھ کرنا ہوتا تو 3 وزرائے اعظم جو ہیں اس ملک کے وہ قتل ہوئے, ایک بلوچستان میں سینئر جج قتل ہوا, ان کے ملزمان کدھر ہیں, کون ہیں, کیا فیصلے ہوئے. ٹھیک ہے, اور مطلب بڑا مزہ آیا آج سماعت کا. انہوں نے ریاستی اداروں کے بارے میں بہت سی ایسی باتیں کی. پٹیالہ کے بارے میں بھی انہوں نے کوئی بات دیکھیں انہوں نے جسٹس ملک شہزاد کو پھر موقع مل گیا. ہاں, ٹھیک ہے, ان کو ویسے کسی نے اتنا بولتے ہوئے سنا نہیں ہے. جب یہ 2 ججز سینئر ججز کی باتیں انہوں نے سنی نا, انہوں نے بھی ہمت پکڑ لی, اور انہوں نے بھی انٹری ڈالی. ہاں. تو انہوں نے کہا جی ہمارے ملک میں تو یہ ہوتا ہے کہ ایک دن بندہ وزیر اعظم کی کرسی پہ ہوتا ہے اور دوسرے دن جیل میں ہوتا ہے. ہاں, تو ہمارے ریاستی ادارے تو یہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور وہاں پہ پھر انہوں نے جو ہے وہ سماعت کو ختم کیا یہ آرڈر کر کے کہ جو ایس پی ہیں سپریم کورٹ کے وہ ملزم کو گرفتار کریں اچھا, اور اگلی سماعت میں سپریم کورٹ میں پیش کریں. واہ, سپریم کورٹ کے ایس پی جو ہے وہ ان کو ملزم کو جی گرفتار کریں. جی, وہ اگر باقی نہیں کرتے تو وہ جائیں. کورٹ میں موجود لوگوں کی ہنسی نہیں نکلی اس پہ. دیکھیں اس پہ تو پھر سب کی ہنسی نکل رہی ہے, مگر یہ ہے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ بڑا یہ جو باتیں ہیں, یہ ریمارکس ہیں, یہ چل تو گئے ہیں, ٹکٹس بھی چل گئے ہیں, سب کچھ چل گیا, مگر ٹی ویوں پہ چلے, ٹی وی پہ چل آپ گئے. مجھے باخبر صحافی کہہ رہے ہیں, میں نے تو نہیں دیکھے ٹی وی پہ چلتے ہوئے. ابھی جو ہے نا, میں تو آپ سے سن رہا ہوں. ابھی یہ ہے کہ وہ شاید پھر آپ کے ادارے نے روک دیے ہوں گے, مگر یہ ہے کہ صرف ہمارے ادارے آپ نہیں, اب سب روک رہے ہیں. اچھا, چلو جی, یہ بس ایسے ہم ڈرتے ڈرتے جو ہے نا وہ ڈرتے ڈرتے بولنے والے بولنے کی کوشش کر رہے ہیں اشاروں کنایوں میں. وہ نجم سیٹھی صاحب کہتے ہیں نا پروگرام بھی تو چلانا ہے نا, ورنہ پروگرام بند ہو جائے گا. آپ سمجھتے تو ہے سب کچھ, ہم سے زیادہ آپ تیز ہیں. لیکن آج کی میں ویسے آپ کو نچوڑ بتاؤں, یقین کریں کہ آزاد کشمیر, گلگت بلتستان, چاروں صوبائی اسمبلیوں کے جو اسپیکرز ہیں وہ جب آج پارلیمنٹ سے گئے ہوں گے نا, تو انہوں نے اور اس میں سے کوئی سیکھا ہو یا نہ سیکھا ہو, یہ ضرور سیکھ کے گئے ہوں گے کہ اگر آپ کی پارلیمان میں سے کسی کو اٹھایا جائے اور اس کے بعد مٹی کیسے ڈالنی ہے, اس پہ چپ چاپ کیسے کرنا ہے, یہ کیسے کرنا ہے, پتہ نہیں میں اب اس کرسی پہ رہوں یا نہ رہوں, پھر مٹی کیسے ڈالنی ہے, پھر ایف آئی آر کی دھمکی کیسے دینی ہے, پھر اس سے پیچھے کیسے ہٹنا ہے. میرا خیال ہے کہ اسپیکر صاحب کے اس تجربے سے جو ہے وہ انہوں نے فائدہ اٹھایا ہوگا. اب جا کے ان کی اسمبلیوں میں سے بھی اگر کوئی اس کو اٹھائے گا تو پھر مٹی پاؤ پالیسی جو ہے وہ ان 5 کو ہمارے اسپیکر صاحب سے ضرور ملی ہوگی. اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت, اللہ حافظ.